وقالوا لجنودہم، اور وہ کہیں گے اپنی چمڑیوں کو، لما شہدتم علینا، تم نے کیوں گواہی دی ہمارے خلاف، تم تو میری ہو، تمہیں بھی جہنم میں جلنا پڑے گا، میری طرح تم انکار کر دیتی، لما شہدتم، کیوں تم نے گواہی دی علینا ہمارے خلاف، گویا اپنے خلاف۔ یہ استفسار نہیں ہے، اظہار تعجب ہے۔ تمہارا اس طرح بولنا، ان کان بول رہے ہیں، آنکھیں بول رہی ہیں، یہ تعجب کی بات ہے نا، چمڑی بول رہی ہے۔ کبھی یہ اعضاء بولے ہیں آج تم کیوں بول رہی ہو؟ تو یہ استفسار یا سوال نہیں ہے جس کو اس کو جواب چاہیے، اظہار تعجب ہے کہ تم کیوں گواہی دے رہی ہو اپنے ہی خلاف، کیسے بول رہی ہو؟ قالوا، کہیں گے وہ سارے اعضاء، انطقنا اللہ، ہمیں اللہ نے بلوایا ہے، الذی انطق کل شیء، جو ہر شے کو بلاتا ہے، الذی، وہ ذات، انطق، جس نے بلایا اور قوت گویائی اور نطق پیدا کر دیا، کل شیء، ہر شے میں۔ سارے اعضاء یہ کہیں گے ہم کیسے بول رہے ہیں؟ اللہ کے بلانے سے بول رہے ہیں، اللہ نے ہمیں بولنے کی قوت دے دی، قدرت دے دی، اور ہم بول رہے ہیں۔ اب دیکھیں، اعضاء بول رہے ہیں، کیا ان اعضاء کو قیامت کے دن ہونٹ اور زبان اور حلق دیا جائے گا جس کی مدد سے بولیں گے وہ؟ ایسا کوئی ذکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کلام کروا لے۔ پچھلے درس میں آپ نے سنا، آسمانوں نے کلام کیا، زمینوں نے کلام کیا، اطیعنا طاعین، آسمان اور زمین کہہ رہے ہیں ہم بخوشی آ رہے ہیں۔ یہ کلام کیسے کر گئے؟ حالانکہ جمادات ہیں یہ۔ انطقنا اللہ، اللہ نے بلایا۔ یہ زبان جو چلتی ہے اس میں قوت گویائی اللہ کے امر سے ہوتی ہے، اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ چاہے تو نہ بلائے، بندے کو گونگا بنا دے۔ بہت سے جانور ہیں جن کی زبانیں ہیں کہ بول پاتے ہیں وہ؟ ہر ذی روح کی زبان ہے کہ بولتے ہیں سب؟ صرف انسان بولتا ہے، اس لیے اس کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، بولنے والا جانور۔ باقی سارے حیوان حیوان صامت ہیں، خاموش جانور۔ تو بولنے والا کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ یہ زبان میں ایسی کیا اسپیشل چیز ہے کہ یہ کلام کر رہی ہے؟ ہاتھ کلام کیوں نہیں کرتے؟ ٹانگیں کلام کیوں نہیں کرتی؟ آنکھیں اور کان کلام کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کا امر ہے۔ قیامت کے دن کلام کیوں کریں گے؟ اللہ کا امر ہے۔ بولنے والی چیز زبان، اس پر اللہ مہر لگا کے بند کر دے گا، اب زبان نہیں بول رہے۔ جو اعضاء بولتے نہیں وہ بول رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس میں چاہے قوت نطق اور قوت گویائی پیدا کر دے۔ دراصل جو اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ہے اس پر لوگ اول فول بکتے رہتے اس صفت کا انکار کرنے کے لیے۔ اللہ کا کلام کلام لفظی نہیں ہے، کلام نفسی ہے۔ اللہ رب العزت ان الفاظ میں کلام نہیں فرماتا، کلام نفسی جو اس کے اندر کوئی چیز ہے، کوئی بات ہے تو وہ چیز وہ اپنی مخلوق میں ڈالتا ہے، مخلوق بولتی۔ کلام نفسی پھر اللہ کلام کیوں نہیں فرماتا؟ اس لیے کہ ہم مان لیں کہ اللہ کلام فرماتا ہے،
تشبیہ لازم آئے گی. انسانوں سے انسان بھی کلام کرتے ہیں، اللہ بھی کلام کرتا ہے، مشابہت ہوگی. مشابہت کیسے؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں. کلام اللہ کا فرمانا مخلوقات جیسا نہیں ہے. مخلوقات کا کلام آپس میں نہیں ملتا. کلام ملتا ہے، حالانکہ اربوں لوگ ہیں، ایک کا کلام دوسرے کے مشابہ ہے، فرق ہے کچھ نہ کچھ. تو رب خالق اور مالک کا کلام مخلوق کے مشابہ کیسے ہو سکتا؟ اس کا کلام فرمانا حق ہے، کیفیت معلوم نہیں. تمام صفات کے بارے میں عقیدہ ہونا چاہیے. جو چیز بتائی گئی اس پر ایمان، اس کو ہم مانتے ہیں. جو چیز نہیں بتائی گئی وہ اللہ کے سپرد. مگر اس کا کلام فرمانا کمال کا ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے. نہیں جناب، اگر مان لے کہ اللہ کلام فرماتا ہے تو اللہ کی ذات میں ایک محتاجی ماننی پڑے گی. وہ محتاج ہے، کیونکہ کلام کرنے کے لیے کچھ اعضاء کی ضرورت ہے. حلق چاہیے، زبان چاہیے، ہونٹ چاہیے، دانت چاہیے، جو حروف کے مخارج ہیں. تو ساری چیزیں اللہ میں ماننی پڑیں گی. اللہ کلام کرنے کے لیے ان سب کا محتاج ہے گویا. نعوذ باللہ. تمہاری غلطی کی بنیاد یہ ہے کہ تم خالق کو مخلوق پر قیاس کرتے ہو. کہاں خالق اور کہاں مخلوق؟ بھلا خالق اور مخلوق میں مشابہت مماثلت ہو سکتی؟ لیس کمثلہ شیء لا تضربوا للہ الامثال. یہ اللہ کی ذات ہے، ہر شے پر قادر. اگر کلام میں واقعی محتاج ہیں حلق اور زبان اور دانتوں کے اور ہونٹوں کے، اب قیامت کے دن اعضاء بولیں گے، آپ کے ہاتھ بولیں گے، ہاتھوں کی زبان دکھاؤ. کو ہاتھوں کے ہونٹ ہیں، کو ہاتھوں کے دانت ہیں، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے. کوئی ان کے ہونٹ، کوئی ان کے دانت، کوئی ان کا حلق، کوئی ان کی زبان موجود ہے. چمڑیاں بولیں گی، کوئی چمڑیوں میں زبان ہے، چمڑیوں میں ہونٹ لگے ہوئے، دانت لگے ہوئے؟ نہیں. پھر کیسے بولیں گی؟ مانا ان اعضاء کے بغیر بھی بولا جانا ممکن ہے، کلام کرنا ممکن ہے، حالانکہ سب مخلوقات ہیں. کیسے بولیں گے؟ اللہ کے امر اور اس کی توفیق اور اس کی قدرت سے. تو اس کی اپنی قدرت کو جو لامحدود ہے، ایک محدود شے پر قیاس کرتے ہو. کوئی حیا کرنی چاہیے. تو قیامت کے دن سب یہ بولیں گے، سارے اعضاء بولیں گے. کیا کہہ رہے ہیں؟ انطقنا اللہ، ہمیں اللہ بلا رہا ہے. قوت گویائی ہمیں اللہ نے پیدا کی. الذی انطق کل شیء، جو ہر شے کو بلاتا ہے. ہر شے میں قوت گویائی پیدا کرنا، نطق پیدا کرنا اللہ کا کام. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اسی نے پیدا کیا تم کو پہلی دفعہ بھی. تم دنیا میں آئے، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. پھر تم مر گئے، قبروں میں دفن ہوئے. تو جو ذات پہلے پیدا کرنے پر قادر ہے وہ تمہیں قبروں سے زندہ کر کے اٹھانے پر قادر نہیں ہے؟ ہر کام پہلے، اس کا آغاز مشکل ہوتا ہے مخلوقات کے نظریے سے. اللہ کے لیے سب برابر. جو کام پہلے ایک دفعہ انسان کر لیتا ہے، ایک چیز بنا لیتا ہے، دوبارہ اس کو بنانا یا کرنا مشکل ہے. تو وہ خالقکم اول مرہ، اور اس نے تم کو پیدا کیا پہلی دفعہ، اور وہی تمہیں قبروں سے اٹھانے پر قادر. اٹھایا اس نے. اب تم جمع ہو میدان محشر میں. دنیا میں انکار کرتے تھے،
نبوت کے انکار کی بنیاد تم نے اس مفروضے پر رکھی کہ قیامت کیسے قائم ہوگی، قبروں سے زندہ کر کے کیسے اٹھائے جائیں گے۔ مقصد کیا تھا؟ نبوت کا انکار کرنا، ہماری چودراہٹیں چھن جائیں گی۔ اندر سے مانتے تھے سب، ایک عذر لنگ جیسے بولتے ہیں نا، ایک عذر بیکار قسم کا خود ساختہ، وہ تم نے تراش لیا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی نے تم کو پیدا کیا پہلی دفعہ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ کلام ان اعضاء کا بھی ہو سکتا ہے اور یہ کلام اللہ تعالیٰ کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس ذات نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، جو ذات ان اعضاء کو قیامت کے دن قوت گویائی دے گی، اسی ذات نے تم کو پیدا کیا، اسی ذات نے قبروں سے اٹھایا۔ ہر شے پر اس کو قدرت ہے اور کوئی چیز اس کی احاطہ قدرت سے خارج نہیں، اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ بڑی تنبیہ ہے، یعنی مر کر جان نہیں چھوٹے گی، مر کر جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ حساب و کتاب ہوگا قبر میں، جب قیامت قائم ہوگی قبروں سے اٹھو گے، اٹھ کر جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ این المفر، کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ تو اس آخرت کی تیاری کرو۔ تم تیاری کس کی کرتے ہو؟ اس گھر کی جہاں چند دن رہنا ہے، اور وہ گھر جہاں ہمیشہ رہنا ہے اسے تم فراموش کیے بیٹھے، وہ تمہیں یاد ہی نہیں، بس دنیا 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 اور دنیا۔ چند دن کا ٹھکانہ، کن فی الدنیا کأنک غریب عابر سبیل، صحیح بخاری کی حدیث عبداللہ بن عمر سے، فرمایا کہ دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر یا راستہ عبور کرنے والے۔ راستہ عبور کر کے بندہ گزر جاتا ہے، وہاں قیام نہیں کرتا۔ مسافر وہاں قیام نہیں کر بیٹھ جاتا، اپنے وطن کو لوٹتا، گھر کو لوٹتا۔ تو اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، الیہ ترجعون۔ جار مجرور کی تقدیم کلام حسر پیدا کرتی ہے، صرف اسی کی طرف، کسی اور کی طرف نہیں، تم اٹھائے جاؤ گے اور لوٹائے جاؤ گے۔